اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح کرنے لگے تھے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ لیکن ہم یہ ایک الزامی میں نے بالاختصار بات کی ہے، اس کو اس طرح بات کو لے کر اچھالا نہیں جا سکتا۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، ان ہستیوں کا معاملہ ہے، ہم ان کے لیول پر جا کر بات کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اسی انداز میں ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول پر جا کر ہمارے اندر اہلیت کہاں کہ ہم اس لیول پر جا کر بات کریں؟ ہم پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں ہم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہی کو بیٹی تسلیم کیا جا رہا ہے اور کسی کو بیٹی مانا بھی نہیں جاتا، ایک ہی بیٹی۔ بات اماں جی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آ گئی تو ذرا اس حوالے سے ایک دو باتیں کرتا چلوں کہ اس حوالے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تفسیر منہج الصادقین کی جلد 6 میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئیں اور حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چھل ہو گئے، اس لیے جب کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھے، حاضر تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس بات میں انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو واضح کیا ہے تفسیر منہج الصادقین والے نے، حالانکہ یہ فریق با کی کتاب ہے، ان کے گھر کی بات ہے۔ اور بلکہ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھی ان پر عذاب عظیم ہے۔ اس لیے یہ احادیث میں مذکور ہے کہ جن سیدھے سادے مسلمانوں نے فریب کھا کر اس تہمت میں منافقوں کی ہمنوائی کی انہیں بھی سزا ملی، بعد پر حد قذف جاری کی اور بعد کو قدرتی آفات سے سزائیں ملی، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صاحب تفسیر مجمع البیان نے لکھا ہے کہ ان کی بینائی آنکھوں کی جاتی رہی۔ اور یہ ساری باتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ اور بھی ان کتب میں ناسخ التواریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آیت تیمم وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نازل ہوئی، آپ کے سبب سے نازل ہوئی، کہ روایت ہے کہ ایک سفر میں جب راستہ مدینہ منورہ کے قریب کا آیا اور مقام سلسل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے ہار تلاش کرنے کی غرض سے قیام فرمایا، اس جگہ پانی کم دستیاب تھا۔ لشکریوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی اور کہا اس جگہ ہمیں پانی نہ ملے گا اور ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جس وقت ان کی گود میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا اور حضور عالم خواب میں تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہونے لگے، انگلیوں کی نوکیں نیزے کی طرح کر کے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پہلو پر مارنے لگے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس اندیشہ سے کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ الغرض جب صبح ہوئی اور کسی کو وضو کے لیے پانی نہ ملا تو خدا تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی۔ تو یہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدحت میں ہے، ان کی شان میں ہے یہ بات۔ اور بات آئی تھی کہ مودت قربہ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، میں نے کہا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو میں نے ایک آپ کے سامنے بات عرض کر دی۔ اسی طرح صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلیل بنانا اور کہنا کہ یہ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، یہ بہت غلط بات ہے۔ بلکہ فریق با کی کتب میں تنقیح المقال فی احوال الرجال، یہ فریق با کی معروف رجال کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ انونۃ بانہا ولدت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 بنات
زینب و ام کلثوم و فاطمہ و رقیہ و بناتہ ادرکن الاسلام و حاجرن معہ واتبعنہ. فرماتے ہیں کہ بے شک دونوں فریقین کی یعنی فریق الف اور با دونوں کی کتابیں اس بات سے بری پڑی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ سے 4 بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ پیدا ہوئیں، اور انہوں نے اسلام کو بھی پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کی. اور بلکہ معروف محدث محمد بن یعقوب کلینی اصول کافی میں باب تاریخ میں یہ بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَتَزَوَّجَ خَدِیجَہ وَهُوَ ابن بضع وعشرین سنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ سے شادی کی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر تھی، اور فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے اولاد پیدا ہوئی قبل مبعثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ اور نبوت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. اور اسی طرح شیخ صدوق اپنی کتاب خصال میں بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حمیرہ، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہا کرتے تھے فإن اللہ تعالی بارک فی الولود فإن خدیجة رحمہ اللہ ولدت منی طاہرا وهو عبد اللہ وهو المطہر ولدت منی القاسم وفاطمہ ورقیہ وام کلثوم وزینب، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ کی رحمت ہو خدیجہ پر، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے جو اولاد دی طاہر جس کا نام عبداللہ ہے اور مطہر بھی ہے، اور اسی طرح خدیجہ سے میرے لیے قاسم بھی پیدا ہوئے اور فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب بھی پیدا ہوئیں. تذکرۃ المعصومین میں بھی یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے سیدہ خدیجہ سے نبوت سے پہلے رقیہ، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، جب بیٹیوں کے لیے محبت کا سوال ہے تو پھر یہ بیٹیاں باہر کیوں ہیں؟ یہ اس طرح زیادتی والا معاملہ ہمارے ساتھیوں کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے بندے، یہ ظلم والی بات ہے جو اس طرح وہ روا رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک یہ بھی بات عموم جو کہی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے کہ جی نعوذ باللہ من ذالک، ویکھو جی صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے بات کی تھی تو ویکھو نا جی پھر اتوں ثابت ہویا کہ جی انہاں دے اتے بات ہو سکتی ہے تو پھر دوسرے تے بھی ہو سکتی ہے. جبکہ بات یہ ہے کہ ان 2 افراد نے بھی اگر کچھ افراد نے اگر بات کی تھی تو وہ بھی غلطی سے اور پراپوگنڈے کس نسبت سے ہوئی تھی، عملاً دانستہ نہیں ہوئی تھی. اور اگر وہ انہوں نے کی بھی تھی تو اسلام نے ان پر حد بھی تو نافذ کی ہے. کیا اس کے علاوہ سارے صحابہ پر حد لگی ہے؟ یہ تو نہیں بات، ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے اور اس بات کو اتنا اچھالنا بھی نہیں چاہیے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی سورۃ تحریم میں رب العالمین احکم الحاکمین نے جو کہا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اس کا مطلب ہے جی انہوں کو پھر گناہ ہوا